جرمنی جو ہے یہ وہ کنٹری ہے کہ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ اسائلم دیے ہیں لوگوں کو، یعنی سیاسی پناہ دی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کنٹری ہے، انہوں نے کیونکہ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، یہاں سے نکالا تھا بے تحاشا، اس نے خون بہایا تھا، تو اس کے یعنی احساس کے طور پہ ان کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے شروع کیا تھا کہ ہم لوگوں کو جو لوگ پرابلم میں ہوں گے تو ہم انہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہم انہیں اسائلم دیں گے یہاں پہ، یعنی اپنے جو گناہ کا ازالہ ہے نا، اس کے لیے انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ شروع کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بے شمار لوگ آئے، آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرکش جو ہے یہ شروع سے وہاں پہ برلن بھرا پڑا ہے، پورے جرمنی میں آپ جہاں بھی جائیں تو ٹرکش لوگ آپ کو بہت بڑی تعداد میں ملیں گے، بلکہ برلن کی تو اکانومی جو ہے نا، مطلب آپ کہہ لیں کہ 50% اکانومی جو ہے وہ ان کے تھرو چل رہی ہے، جو ٹرکش ہیں ان کی۔ اسی طرح بہت سارے کنٹری سے، افریقن، ایشین کنٹری سے، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیش سے، سری لنکا، چائنا، ویتنام، تھائی لینڈ، دنیا بھر کے جو ہے نا آپ کو یہ ایک بہت ہی ملٹی کلچر جو ہے نا لگے گا۔ اور پاکستانی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پہ کافی عرصے سے آ رہی ہے، یعنی 40-50 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو یہ لوگ یہاں پہ موو ہو کے تو پھر انہوں نے سیاسی پناہ کے تو وہاں پہ اپلائی کر دیتے تھے، ایک طریقہ تھا جس میں کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں، آپ کو پتہ ہے کہ جو مرزائی ہیں ہمارے پاکستان کے، انہوں نے یہاں پہ پولیٹیکل سٹے لیا، جو ایکسیپٹ بھی ہوا۔ باقی تو کئی لوگ ہیں وہ مطلب کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کی، کوئی پولیٹیکل، جی اس وقت جو ایشو چل رہے تھے کہ جی میں مسلم لیگ سے ہوں یا میں پیپلز پارٹی سے ہوں، تو وہاں پہ ایک پکڑا جائے مسئلہ ایک پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا، تو یہاں پہ آ کے اس وقت 90s میں یہ لوگ جو ہے نا وہ کر دیتے تھے پولیٹیکل، لیکن اس میں زیادہ تر لوگوں کو یہ ریفیوز کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ ایک یعنی اسائلم کا ہمارا ایک جیسے مذاق ہوتا ہے ایسے بن گیا۔ پھر ہمارے جو لڑکے چھڑکے جتنے بھی آئے تو ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے تھے پولیٹیکل سٹے کے لیے اپلائی کیا۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا تھا کہ انہیں وقتی طور پہ رہائش، کھانا پینا، ان کے جو انیشیل جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ان کو وہاں سے مل جاتا ہے ابھی تک بھی۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کا کرائٹیریا ہے، اس میں پہلے وہ کچھ عرصہ لگاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کیس اگر انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں، ریفیوز کر دیتے ہیں، پھر اپیل کا رائٹ ہوتا ہے، اس میں چلے جاتے ہیں، اس میں تھوڑا لمبا عرصہ گزرتا ہے۔ اتنے میں ان کو کوئی سٹیبل کوئی مل جاتی ہے جگہ کام کرنا یا کچھ نہ کچھ، یہ پیسے کمانا شروع ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے یورپ کے دوسرے کنٹریوں میں ہاتھ پاؤں مار کے تو کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو اٹلی میں آ کے اپلائی کر دیتے ہیں یا وہاں سے ریفیوز ہوا۔ تو یہ ایک گیم وہاں پہ چل رہی ہے کافی عرصے سے۔ کام کیا کرتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے، آپ کہہ لیں کہ مور دین 80% میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے فوڈ انڈسٹری سے وابستہ ہے، زیادہ تر وہاں پہ جو ریسٹورنٹ ہیں پاکستانی انڈین فوڈ کے، تو اس میں یہ لوگ جو ہے وہاں پہ جابس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ فیکٹریز جاب بھی کرتے ہیں مختلف، یعنی اور کئی لوگ جو دیہڑی شیڑی بھی لگاتے ہیں، یہ کنسٹرکشن کا کام ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ آپ فوڈ میں، اس میں لوگوں نے اپنے ریسٹورنٹ بھی بنائے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ آگے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ایز اے کوک یا ڈلیوری بوائے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہمارا طبقہ، اور زیادہ تر یہ لڑکے جو ہمارے ہیں یہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو لڑکے آپ بزرگ بن چکے ہیں بہت، جو 30-40 سال پہلے سے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ یہاں پہ نا یہ کام کرتے ہیں، یعنی کوئی اچھی وہاں پہ پوسٹ یا یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اب کچھ لڑکے جو ہے جو کہ نسبتاً جو بڑے سٹی سے آتے ہیں، پاکستان سے ایجوکیٹڈ ہیں، اسٹڈی بیس پہ آتے ہیں، وہ بھی شروع میں آ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں، کوئی ڈیلیوری کا کیا یا کچھ ہے، تو کچھ ان میں سے جو ہیں وہ بہتر ان میں جابس ان کو مل جاتی ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ، کوئی اچھے جو ہے نا اس کو اگر وہ ایجوکیشن اس کی اچھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اچھا اسٹیبل ہو جاتا ہے کسی کمپنی میں، تو نسبتاً وہ اچھی ایک لائف جو ہے نا اس کا لائف سٹائل اچھا ہو جاتا ہے نسبتاً وہ، اور وہ عام طور پہ ہٹ کے گزارتے ہیں زندگی، جو ہمارے زیادہ جو طبقہ ہے نا جو فوڈ انڈسٹری سے وابستہ ہے، ان سے وہ ان کی لائف ذرا ہٹ کے ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کسی دوسرے چھوٹے شہر میں ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی اچھا جو ہے نا موقع ملا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اتنا انکاؤنٹر ہی نہیں ہوتا دوسرے لوگوں سے ان کا جو ہے نا۔ اینی ہاؤ، چند لوگ ہیں جو اچھا وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں یا اچھے اسٹیبل ہیں، دوسرے لوگ ہیں زیادہ تر وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنا مطلب آگے ایک مزدوری کی پیسے پاکستان بھیجے، کچھ سیونگ کی، کوئی کوٹھی بنا لی، مطلب گھر بنا لیا، تو یہ ہمارا وہاں جرمنی کے اندر ہے۔ آپ اس میں دیکھیں تو میں نے جرمنی کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں ہے، آپ برلن، فرینکفرٹ، میونخ یا کسی بھی سٹی، چھوٹے سے چھوٹے سٹی، کئی دفعہ جو چھوٹے سٹیز ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک بہت بڑی
لیک ہے، میں اس کا نام ابھی جو ہے نا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہاں پہ کئی شہر ہیں، میں وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ میں نے دیکھا کہ پاکستانی جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کام دھندہ کر رہے ہیں جو ہے نا۔ تو یہ اسائلم کا بیسیکلی اس میں زیادہ تر کیونکہ جھوٹ ان کو بولنا پڑتا ہے، کوئی بتاتا ہے جھگڑے کا، کوئی مذہب کا، کوئی سیاسی بنا، کوئی پولیٹیکل ایشو بتاتا ہے، تو اس بیس پہ زیادہ تر وہ کیونکہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ایز اے لا وہ لوگ جو ہے نا ان کو ہر آدمی کو اس کرائٹیریا سے گزارنا پڑتا ہے، پہلے انیشلی ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو کیس لگاتے ہیں، پھر جو ہے نا ان کو پتہ ہے سارا۔ تو یہ سچویشن جو ہے نا وہاں پہ چل رہی ہے۔ اب یہ انفارمیشن یہاں پہ میں جو شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، تو اس میں یہ انفارمیشن لینے کا اور آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے، آپ میری ساری ویڈیوز دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا مین مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنے ملک سے پیار کرنے والے اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں یا آپ سمجھدار ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں تاکہ وہ اپنا ایک اچھا مقام دنیا میں بنا سکیں۔ یہ کوئی مسئلے کی حل نہیں ہے کہ آپ آ کے کیس لگا دیا اور جو ہے نا، اور زیادہ تر ہمارے ہمارے جو دیہاتی ایریوں کے لڑکے یا جو ان ایجوکیٹڈ ہیں تو ان پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کے تھرو، اگر جیسے جہاں پہ لڑکے ایجوکیشن کے تھرو جو آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے بہت حد تک یہاں پہ اپنا مقام بنا لیا، یعنی کچھ اچھی جابز وہ کر رہے ہیں یا ایک سٹیٹس ہے ان کا، تو جس کسی کے ساتھ ملتے بھی ہیں تو ایک اچھا امپریشن جاتا ہے۔ آلدو کہ میں برا نہیں کہتا کہ یہ لڑکے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ لڑکے محنت کر رہے ہیں، محنتی ہیں، وہ اپنا ایک جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ بیچارے پیسے کماتے ہیں، وہاں پیچھے بھیجتے ہیں، لیکن طریقہ کار صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا ایک جو بیس بنتی ہے وہ ہماری ایک بدنامی ہے۔ تو بیس اگر وہ ریئل طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر کے آئیں، یہاں پہ بے شک محنت کریں، کام کریں، وہ کوئی ایک اچھی بات ہے، مطلب پیسے کمائیں، انجوائے کریں لائف کو، کلچر جو ہے نا دیکھیں، وہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن فوکس ان کا کام پہ ہوتا ہے اور کام کرتے بھی ہیں لڑکے بڑے اچھے، مطلب میں نے دیکھا زیادہ تر لڑکے جو ہے نا وہ کچھ میں نے نیشنلٹیز دیکھی ہیں افریقن جو ہے نا، وہ لوگ کام پہ کام فوکس ہوتا ہے ان کا، کوئی ڈرگ میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب بیچ رہے ہیں ڈرگ، پی رہے ہیں، کوئی برے کام، گیمبلنگ، یہ وہ، لیکن میں نے اپنے جو ہمارے لڑکے ہیں نا انٹیریل پنجاب کے، زیادہ تر گجرات منڈی کے، یہ لڑکے محنتی بہت ہیں، مطلب میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ان میں سے ان چیزوں پہ نہیں پڑتے، وہ گیمبلنگ ہو گئی یا نشے ہو گئے، اپنے کام پہ توجہ ہوتی ہے، مزدوریاں کرتے ہیں، پیچھے پیسے بھیجتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بڑی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پازیٹیو چیزوں کو، لیکن کرائٹیریا جو ہے نا ہمیں اس کو چینج کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو ایسے ریسورس بنائیں، ایجوکیشن کے تھرو آئیں یا اچھی ہائیلی اسکلڈ بنے ملک کے اندر، پھر باہر آ کے انجوائے کریں جو ہے نا، تو یہ ہماری جو ہے نا ایک بدنامی کا جو دھبا ہے وہ ہمارا دور ہو جائے، دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے تاکہ لوگ عزت کے ساتھ کسی ملک میں جا کے رہیں، بزنس کریں، واپس آئیں، انجوائے کریں لائف کو، ٹریول کریں جو ہے نا، سیکھیں چیزیں، دوسروں کو بتائیں۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔